میں اپنے ہاسٹل میں اکثر ڈرتا رہتا تھا، کیونکہ جب میں نے اس ہاسٹل میں ایڈمیشن کیا اور میں آیا تو پہلی رات اس طرح ہوا کہ میرے ساتھ ایک اور دوست بھی تھا. تو ہم دونوں، وہ اس طرح میرا دوست کہ صرف اسی دن میرا دوست بن گیا، کیونکہ وہ میرا روم میٹ تھا. ہم دونوں میں کافی گپ شپ کے بعد ہم دونوں سو گئے، کیونکہ پورا راستہ جتنا سفر میں نے کیا تھا اتنا اس نے بھی کیا تھا. ہماری ملاقات اسی کالج میں ہوئی، اور پھر جیسی ہمیں ہاسٹل میں روم ملی تو اتفاقاً اس کے اور میری ایک ہی روم تھی. ہم دونوں نے کافی گپ شپ لگائی، تعارف کی. اس کے بعد ہم سو گئے. شام کا ٹائم تھا، ہم سو گئے تو بہت دیر تک سوتے رہے، اور اتنے میں صبح بھی ہو گئی. میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیڈ پر نہیں تھا، تو میں سمجھا شاید وہ اٹھ گیا ہے. وہ آیا میرے پاس اور کہا جلدی اٹھو جلدی اٹھو. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جلدی آؤ، میں نے ایک کار بک کی ہے، ہم جا کے اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کے لائیں گے. اس سے پہلے بتاؤں کہ یہ جگہ کافی سنسان تھی اور یہ برفاری علاقے تھے، اس لیے یہاں سے اگر کوئی چیز آپ کو لانی ہے تو آپ کو سٹی میں جانا پڑتا تھا. تو ہم لوگوں نے جو گاڑی بک کی تھی، اب جب میں وہاں پہنچا تو وہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی. تو ہم کافی تک گئے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے، لیکن سٹارٹ نہیں ہوئی. پھر اس نے مجھے کہا تم جاؤ ہاسٹل کے روم میں، میرا انتظار کرو جب تک میں یہ گاڑی واپس کرتا ہوں، اور پھر دونوں کچھ بندوبست کر کے یہاں سے چلتے ہیں سٹی کی طرف. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ میں بہت تک گیا تھا. میں چلا گیا اپنے ہاسٹل اور روم میں، اس کا ویٹ کرنے لگا، تھوڑا لیٹ گیا. ابھی میری آنکھیں میں نے تو بند نہیں کی تھی، کیونکہ میں نے پوری نیند لی تھی، اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. لیکن ویسے ہی جیسے میں نے آنکھیں بند کی تو 2 منٹ بعد مجھے پھر فیل ہوا کہ کیا میں سونے والا ہوں دوبارہ. میں نے جلدی آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا وہ واش روم سے نکلا اور اپنا جو سر تھا وہ تولیے سے، جو ٹاول ہوتی ہے اس سے ڈھانپ لیا تھا. تو میں نے کہا کہ اچھا تم آ گئے؟ تو اس نے کہا کہاں سے؟ تو میں نے کہا ابھی جو تم کار کے پاس تھی، تم نے کہا تھا یہ کار واپس جا کے اس شخص کو دوں گا. تو اس نے کہا کون سی کار؟ کس کار کی بات کر رہے ہو؟ میں حیران ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا مذاق کر رہا ہے. تو دوستوں وہ کہتا ہے کہ یقین جانے اس نے مجھے کہا کہ میں تو ابھی اٹھا ہوں. تو میں نے کہا نہیں، تم تو صبح سے یہاں نہیں تھے. تو اس نے کہا ہاں میں یہاں نہیں تھا، لیکن میں نیچے فرش پہ سویا ہوا تھا، اپنے بیڈ میں واقعی نہیں تھا. تو کیونکہ اس بیڈ میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں نے یہ جو فوم تھا نیچے زمین پر، میں اس پہ سو گیا تھا، اور میں تو ابھی اٹھا ہوں. تو میں نے کہا تو میں کس کے ساتھ گیا تھا وہاں کار تک؟ تو اس نے کہا کون سی کار؟ ہم دونوں باہر نکلے. اس کو میں نے پورا بتا دیا کہ اس طرح تم آئی، تم نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ سٹی کی طرف جانا ہے، ضرورت کی چیزیں خریدنی ہے. تو اس نے کہا پاگل ہو گئے ہوں، میں تو اتنا ایک وہ ہوں نا جیسے لیزی، اتنا جلدی میں اٹھتا تھوڑی ہوں. اور کبھی شام تک جو ہے ہم جائیں گے سٹی تک، میرے اور بھی سارے کام ہیں. میں نے اس کو جھنجھوڑا، لیکن اس نے کہا نہیں میں نہیں تھا، میں ریئل میں کہہ رہا ہوں میں ابھی اٹھا. ہاں واقعی وہ اسی وقت اٹھا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں سے پتہ چل رہا تھا کہ جیسے وہ بہت زیادہ نیند کرنے کے بعد، اپنی نیند پوری کرنے کے بعد اٹھا ہو. جبکہ مجھے جو اس کی ہم شکل لڑکا جو کار تک لے کے گیا تھا وہ کافی فریش تھا، جسے وہ پہلے سے اٹھا ہو. دوستو آج تک ہمیں اس واقعے کی سمجھ نہیں آئی، اور صرف اسے پتہ ہے، اور مجھے باقی کوئی بھی اس پر یقین نہیں کرتا. اور میں آپ لوگوں کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ واقعی یہ میرے پاس آیا تھا اور مجھے اٹھا کے روڈ پر لے کے آیا. وہاں کار کھڑی تھی، ہمارے ہاسٹل سے روڈ اس طرح تھوڑی دور تھی، یعنی یہ ہاسٹل جھاڑیوں میں، جنگلات میں تھا، جو کہ برفباری سے ڈھکے ہوتے تھے. روڈ تک آنے میں 10-15 منٹ لگتے تھے. اور جب میں روڈ پہ آیا تو اس وقت سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں پڑ رہی تھی، یعنی اچھی خاصی موسم تھی، سردیوں کا موسم تھا. سورج نکل رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے مزہ آ رہا تھا اس تپتی دھوپ میں. تو میں نے دیکھا کہ یہ کار کے قریب کھڑا ہوا، اور پھر ہم نے جب سٹارٹ کرنا چاہا تو سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی. اور وہی چیز جو میں پہلے بتا چکی ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ میں آج تک حیران ہوں کہ وہ کون تھا اور کیا تھا، کیونکہ نہ تو اس کا کوئی ہم شکل پھر ہمیں اس کالج میں ملا، اس ہاسٹل میں، اس پورے علاقے میں. ہم نے وہاں 6 سال گزارے. ان 6 سالوں میں ہمیں ایک بھی مرتبہ دوبارہ اس کا وہ ہم شکل نہ ملا، اور نہ وہ کار، اور نہ اس نے آج تک مانا کہ میں وہ تھا. تو آپ لوگ خود سوچیں کہ صبح صبح ہاں ایک بات اور مزے کی بتاؤ کہ ان دنوں میں لڑکے کم آ رہے تھے، کیونکہ نئے ایڈمیشن ہوئے تھے، کلاسز نئے کھلے تھے. تو ہم صرف 8 لوگ تھے پورے ہاسٹل میں.
اور یہ چونکہ کافی سنسان علاقہ تھا، اور صبح سویرا جب اس کو میں نے نہیں دیکھا تو شاید یہ موجود تھا، لیکن میں نے غور نہیں کیا، یہ اپنے بیڈ کے اس سائڈ پہ نیچے زمین فرش پہ پڑا تھا، لیکن میں نے منہ ہاتھ دھویا اور میں نے دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ تو میرے سامنے موجود تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ آ جاؤ میں تمہیں ہائے ہائے، مجھے ابھی سے میرے رونگٹے کھڑے ہوئے دوستو یہ سٹوری سن کے، کہ یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ وہ میرا دھیان اپنی طرف کر کے کہ آ جاؤ ہم جو ہے سٹی جائیں گے، وہاں سے کچھ چیزیں لے کر آئیں گے، ہاں لیکن یہ سویا ہوگا وہاں پڑا ہوگا، لیکن چونکہ وہ جو جن تھا اس نے میری توجہ اپنی طرف کی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ ہاں اگر اس ٹائم میں ان دونوں کو دیکھتا شاید میری چیخیں نکلتی، کیونکہ دونوں ایک جیسے، وہی تھا، وہی میرا دوست کے روپ میں جن آیا تھا اور مجھے روڈ پہ لے آیا، پھر مجھے کہا کہ ٹھیک ہے کار سٹارٹ نہیں ہو رہی تم جاؤ۔ تو یہ سٹوری بہت عجیب ہے، اور ہمارے پورے کالج کو پھر پتہ چل گیا، لڑکوں کو اور پروفیسر سب کو، لیکن کچھ لوگ یقین کرے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ خواہ میں ڈرامہ باز ہے، ڈرامے کرے، یا اس کا دوست اس کے ساتھ کوئی مطلب فرینک وغیرہ کر رہے۔ اوکے دوستو، یہ سٹوری اگر آپ لوگوں کو پسند ہو اور آپ لوگوں کو بھی ہاسٹل سے ریلیٹڈ سٹوریز پسند ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ میرے پاس بہت سارے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ کچھ الگ سا کہوں، تاکہ الگ سی سٹوری بناؤں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی لگے، اس لیے ہاسٹل کی ڈھیر ساری سٹوریز ریئل ہارر میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ لوگ کو پسند آتی ہے تو بتاؤ مجھے، اور بھی میں آپ لوگوں کو اپلوڈ کر کے دے دوں گی۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔